بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کی 31ویں آیت ہے جو آپ حضرات 3-4 دن سے سن رہے ہیں، اور عورتوں کو الگ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور اپنے جو زینت کے جگہ ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جو خود بخود ظاہر ہے وہ الگ بات ہے، اس کا ذکر گزشتہ کل درس میں گزر گیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ ٹکڑا گزشتہ درس کے اخیر میں آیا تھا کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال دیں۔ خمر خا کے ساتھ، یعنی نقطے والی خا کے ساتھ دوپٹے کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہا ہے بغیر نقطے والی، وہ گدھے کو کہتے ہیں حمار، اور خا جو نقطے والی ہے وہ دوپٹے کو کہتے ہیں۔ ایسا دوپٹہ جس کی وجہ سے سر بھی ڈھک جائے، کان چھپ جائے، اور اس کے بعد وہ یوں آ کر کے پلٹ کر کے سینے کو چھپا لے۔ تو زمانے قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ جو، اور جیوب جیب کی جمع ہے۔ جیب، ہم تو جیب اس کو کہتے ہیں جس میں پیسے رکھتے ہیں، لیکن عربی میں جیب جو ہے وہ کھلی جگہ کو کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر گریبان ہے۔ اور زمانے قدیم سے یہ جو گریبان ہے یہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، پیچھے کی طرف سے نہیں آتا، بلکہ گریبان ہمیشہ سامنے کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت کی ایک رسم مٹانی ہے کہ اس زمانے کے اندر عورتیں کیا کرتی تھی، بالوں کو چھپاتی تھی، لیکن بالوں کو چھپا کر کے دوپٹے کو یوں پیچھے پھینک دیتی تھی۔ یا بہت ساری عورتیں ایسی کرتی تھی، چھوٹا سا رومال ٹائپ کا کوئی چیز ایسی لیتی تھی جس سے صرف اپنے بالوں کو چھپاتی تھی، باقی یہ کان اور یہ جگہ کھلی رہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول اللہ پاک نے اپنی اس آیت کے اندر اس بری رسم کو جو جاہلیت کی رسم تھی اس کو مٹا دیا، اور فرمایا کہ مسلمان خواتین ایسا نہ کریں۔ مسلمان عورت کے بال بھی ستر ہیں، اس کے کان بھی اور اس کا سینہ بھی، کہ وہ چادر کو اس طرح ڈالے کہ وہ دونوں کان اس کے ڈھک جائیں بالوں کے ساتھ، پھر سامنے آ کر کے وہ چادر دائیں بائیں پلٹ جائے تاکہ عورت کا سینہ چھپ جائے۔ یہ بات احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ والی باتیں ہیں۔ پھر چادر جو ہے وہ اتنی پتلی نہ ہو جس سے سب کچھ نظر آئے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی حفصہ ان کا نام تھا، ایک تو حضرت عمر کی بیٹی کا نام حفصہ تھا، وہ نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبد الرحمن، ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا۔ تو وہ ان کے ہاں کہیں آئی، یعنی اپنی پھوپھی کے گھر میں، حضرت عائشہ ان کی پھوپھی ہے، تو وہ ان کے ہاں آئی تو دیکھا کہ ان کا دوپٹہ بڑا پتلا ہے، تو اما جان نے وہ دوپٹہ لیا اور اس کو پھاڑا، یعنی پھینکا اس طرح، یعنی ڈانٹ کی صورت میں، اور
اس میں یعنی تربیت کے اس میں. اور پھر کہا کہ تمہاری جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بال ایسے اندر نظر نہیں آنے چاہیے. اور پھر اپنے پاس سے موٹی چادر دے دی جس سے ان کے بال اور ان کا سینہ اچھی طرح ڈھک جائے. تو یہ قرآن کی آیت. پھر حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چیز کو پختہ کر دیتے ہیں. اور پھر بعد میں امت تک یہ پورا مکمل دین وہ آ جاتا ہے. تو یہ والی بات ہمارے درس کا حصہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بڑی چادر دوپٹہ اس کے ذریعے سے ان کے بال ان کے کان اور ان کے سینہ یہ چھپ جائیں. اور پھر بعض مستورات سینہ بہت کھلا بناتی ہیں اور پھر اچانک کہیں کوئی وہ سینہ کھل جائے گریبان جس کو کہتے ہیں وہ یعنی گریبان جو سینے پر ہوتا ہے وہ تنگ نہیں بناتی کھلا بناتی ہے. تو اچانک اگر دوپٹہ بھی نہیں ہے اور یہ گریبان بھی کھلا ہوا ہو تو یہ مشکل باتیں ہیں ساری. اس لیے عورت کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے بدن کے کسی حصے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنی چاہیے. آگے جو محارم کا بیان ہے اس میں ایک تو شوہر کا ذکر کیا. تو شوہر کے اندر اس میں یعنی شوہر سے بیوی کا اور بیوی کا شوہر سے وہ بدن کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہے. لیکن خاص جو شرمگاہ ہے اس کے بارے میں یعنی جیسے اس کو دیکھنا وہ خلاف اولا لکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ بھی فرماتی ہیں جو امت کے سامنے ایک تربیت کے طور پر پیش کرتی ہیں. فرماتی ہیں ما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا رأى منی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سطر کو نہیں دیکھا. یعنی خلاف اولا ہے یعنی خلاف ناجائز نہیں کہیں گے اس کو اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کوئی جگہ ان کی پردہ نہیں ہے لیکن خاص اس جگہ کو دیکھنا وہ خلاف اولا اس کو قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگوں کا ذکر ہے جیسے والد کا ذکر ہے اور سسر کا ذکر ہے اور اپنے سگے بیٹے کا ذکر ہے اور اسی طرح شوہر کی دوسری بیوی کے بیٹے کا ذکر ہے اسی طرح بھانجے کا ذکر ہے اسی طرح بھتیجے کا ذکر ہے بھتیجے کا ذکر ہے بھانجے کا ذکر ہے. ان لوگوں کا جو ذکر ہمارے رب نے ان آیتوں میں فرمایا ہے تو ان لوگوں سے مطلب عورت کا سطر نہیں ہے حجاب نہیں ہے یعنی چہرے کا پردہ نہیں ہے. اگر کہیں ان لوگوں کے سامنے عورت کے بال کھل جائے یا عورت بے تکلف سامنے آ جائے تو کہا کہ مطلب اس کی اجازت ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ ہمارے رب نے فرمائے کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. تو یہ مرد جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا جیسے باپ ہے اور سسر ہے اور بیٹا ہے یہ ان لوگوں کا ذکر صرف چہرہ اور سر اور اس طرح ہاتھ پیر کے حوالے سے ہے. باقی یہ لوگ بھی کسی عورت کے سطر کو نہیں دے سکتے یعنی اپنی والدہ ہے اس کے پیٹ کو نہیں دے سکتے. سطر کی کوئی جگہ جو عام چھپانے کی جگہ ہے تو وہ لوگ یعنی یہ جن لوگوں کا ذکر کیا یہ لوگ اپنے محرم کی ایسی مخصوص سطر کو بھی نہیں دیکھ سکتے. صرف ان کو اگر دیکھنے کی اجازت ہے تو سطر اور حجاب کے اندر جن اعضاء کو چھپایا جاتا ہے جیسے چہرہ ہے اور اسی طرح سر کے بال ہے اگر وہ بے تکلف کھل جائے تو اس کی اجازت ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا جو ذکر کیا ہے ان لوگوں کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے اپنے ان رشتہ داروں کی عزت کی حفاظت رکھی ہے. کیا مطلب باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح بھائی اپنے بہن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح سسر ہے
वो अपने बहू की इज्जत की हिफाजत करता है। तो अल्लाह ने इन लोगों की जिनका जिक्र इस आयत में है, इनकी फितरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ये लोग अपने इन मस्तूरात की इज्जत के मुहाफिज हैं। और फिर बिल्कुल अगर इनको पैक कर दिया जाए कि बाप के सामने भी नहीं आ सकती, बहनों के सामने, भाइयों के सामने भी नहीं आ सकती, तो उसके अंदर रहन सहन और काम काज के अंदर तकलीफ होगी। लिहाजा इन मर्दों के सामने आने की औरत को इजाजत है। लेकिन ये जितनी बातें, मैं तीसरी बार ये बात अर्ज कर रहा हूं, इसका ताल्लुक सतर और हिजाब के साथ है, इसका ताल्लुक पर्दे की जगहों के साथ नहीं है, पर्दे की जगहों के साथ नहीं है, सिर्फ सतर और हिजाब के साथ, जिसमें सबसे पहले शोहर का जिक्र आ गया, वो तो मैंने तफसील बता दी आपको। उसके बाद अपने सगे बाप का जिक्र आया, जिसका मैंने अर्ज किया कि बाप अपनी बेटी की इज्जत का मुहाफिज होता है। इसी तरह ससुर का जिक्र आया, ससुर है, उसकी बेटे की बीवी है, तो वो भी बेटी से कम नहीं है। उस बेटी ने अपना घर छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने शोहर के घर आई, तो अब शोहर का बाप जो है वो उसके बाप जैसा है, और शोहर की माँ जो है वो उसकी माँ जैसी है। इसलिए शोहर के बाप से पर्दा के बिल्कुल पैक रहे, इसकी शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम यानी अपने ससुर के सामने चेहरा भी खोल सकती हो और बेतकल्लुफ तुम अपने ससुर के सामने रह सकती हो। इसी तरह अपना सगा बेटा, चूंकि वो अपनी माँ का उसी से पैदा हुआ है और वो अपनी माँ की इज्जत का मुहाफिज है, लिहाजा उसके सामने भी ये बेतकल्लुफ रह सकती है। शोहर की दूसरी बीवी का बेटा, चूंकि तुम उसकी सौतेली माँ हो, तुम उसकी सौतेली माँ हो, तो लिहाजा वो भी तुम्हारी इज्जत का क्या है, मुहाफिज है। अच्छा, बाप का जिक्र आ गया तो इसके अंदर यानी चचा का वो भी दाखिल है। बाप का जिक्र आ गया, दादा वो भी दाखिल है। बाप का जिक्र आ गया तो बाप के अंदर जो है वो यानी परदादा वो भी दाखिल है। यानी मुराद बाप का जिक्र तो है, मुराद इससे उसूल है। उसूल का मतलब जिन्होंने तुम्हें जाना है, तो जन्ने के अंदर जैसे बाप दाखिल है तो दादा भी दाखिल है, जन्ने के अंदर जैसे दादा दाखिल है तो परदादा भी दाखिल है। तो वो जुमला अल्फाज यहाँ है नहीं, लेकिन वो अल्फाज यहाँ मुराद होंगे ताकि हुक्म की वजाहत हो जाए। और वो अल्फाज कहाँ होते हैं, इस तरह की तशरीहात अहादीस मुबारक में होती हैं, और इस तरह की तशरीहात हजरात फुक़हाए गिराम वो उसको इन आयतों से निकाल करके उम्मत की सहूलत के लिए पेश करते हैं। तो ये जुमला कोई नहीं कह सकता कि जी कुरान की आयत में तो बाप का जिक्र है, दादा का जिक्र का है, तो दादा का जिक्र है, और मुराद बाप से कौन मुराद है, उसूल मुराद है। जिस तरह चौथे पारे के बिल्कुल आखिरी आयत के अंदर हमारे रब फरमाते हैं, ए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माओ से निकाह करना हराम कर दिया है। तो वहां दादी का जिक्र नहीं है, और वहां नानी का जिक्र नहीं है, और वहां पर दादी का जिक्र नहीं है, और वहां पर नानी का जिक्र नहीं है। तो वो वाली चीजें वो मुराद होती हैं कि सिर्फ माँ मुराद नहीं है, तुम्हारी असल मुराद है, तुम कहाँ से आए हो। तो अगर तुम्हारी परदादी न होती तो तुम नहीं आ सकते थे, फिर तुम्हारी दादी न होती तो फिर तुम नहीं आ सकते थे। तो इस तरह जब तुम्हारी माँ को हराम किया तो उस माँ की माँ भी हराम है, और उस बाप की माँ भी तुम्हारे ऊपर क्या है, वो हराम है। तो यहाँ पर इसी का जिक्र है। इसी तरह और तुम्हारे जो भाई है, भाई के सामने भी तुम बेतकल्लुफ आ सकती हो। फिर भाई की तीन किस्में हैं, भाई की तीन किस्में हैं। नंबर एक, उसको अरबी में जिसके हम कहते हैं सगा भाई है ये मेरा सगा भाई, यानी मेरे माँ बाप और इसके माँ बाप दोनों एक हैं। इसको अरबी में आईनी कहते हैं, आईनी कहते हैं, यानी माँ और बाप दोनों शरीक। एक ये है कि मेरा भाई है लेकिन हम बाप शरीक हैं, हमारी माएँ अलग अलग है। हमारा बाप तो एक है लेकिन हमारे बाप ने दो शादियां की थी, और हमारे बाप की दो बीवियों से अलग अलग जो भाई हैं वो, ये हमारा बाप एक है लेकिन हमारी माएँ वो दोनों अलग अलग हैं। इसको अरबी के अंदर अल्लाती कहते हैं,
وہ بھی بھائی کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے وہ باپ، وہ تو ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، یعنی والدہ جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہوا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے شوہر کے پاس وہ عورت آ گئی، اسی عورت سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، تو باپ الگ الگ ہو گئے اور ماں کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بھائی کے حکم میں ہے۔ تو عینی بھائی اور علاتی بھائی اور اخیافی بھائی، تینوں بھائی سگے بھائیوں کے حکم کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح جب حرام ہے تو ان تینوں کے سامنے بے تکلف عورت آ سکتی ہے۔ تو بھائی ہو گیا اور پھر بھتیجے ہو گئے، پھر بھتیجوں کے اندر یعنی بھائی کا بیٹا، تو بھائی کے بیٹے میں کون سے بھائی کا بیٹا ہے؟ تو وہ تینوں بھائیوں کے بیٹے وہ اس میں آ جائیں گے، وہ بھتیجوں کے حکم میں ہوں گے۔ اسی طرح بہن کا بیٹا، پھر تینوں قسم کی بہنوں کے بیٹے، ماں باپ شریک، صرف باپ شریک، صرف ماں شریک، تینوں قسم کی بہنوں کے بیٹے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ نکاح حرام ہے۔ اچھا، ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں، عرف کہتے ہیں معاشرے کو، ہمارے معاشرے کے اندر جن کو ہم لوگ بھائی کہتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یار کیا مطلب؟ کہیں میری خالہ کا بیٹا ہے، جتنے کزن ہیں، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا اور تایا کا بیٹا، جتنے کزن ہیں، پھوپھی، خالہ، یہ معاشرے میں تو ان کو بھائی کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے۔ جیسے بھائی کا یعنی ماموں کا بیٹا ہے، تو ماموں کا بیٹا ہے، وہ بھائی تو ہے ماموں ہونے کے واسطے سے، لیکن نکاح ماموں کے بیٹے سے ہو سکتا ہے، چچا کے بیٹے سے ہو سکتا ہے، پھوپھی کے بیٹے سے ہو سکتا ہے، خالہ کے بیٹے سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے عام محارم کا حکم ہے، ان کزنوں کا حکم بھی محارم کا ہے، ان کے ساتھ وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، خاندان میں تو ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن وہ اس طرح ہماری عورتوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ بالکل کھلا اختلاط اور گپ شپ، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہر وہ مرد جس کے ساتھ نکاح حلال ہے، اس سے بے تکلف ہونا اور اس سے گپ شپ لگانا، اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اور میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت غیر محرم کے ساتھ تنہائی کے اندر نہ رہے، اور یہ صرف نہ رہے ترجمہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ نون مشدد جو آیا ہے اس نے اس کے ترجمے میں زور پیدا کیا، وہ کیا؟ ہرگز کوئی مرد، ہرگز نہ تنہائی میں بیٹھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اگر ایسا کرے گا تو تیسرا شیطان ہوگا اور وہ شیطان ان سے گناہ کروائے گا۔ لہٰذا اس طرح کے تعلقات کو جو غیر محارم کے ساتھ ہے، شریعت اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی اور شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں گا، یعنی جن مردوں کے سامنے عورت آ سکتی ہے اس میں باپ کا ذکر آیا اور سسر کا ذکر آیا اور سگے بیٹوں کا ذکر آیا اور اسی طرح شوہر کے بیٹوں کا ذکر آیا اور بھائیوں کا ذکر آیا اور بھتیجوں کا ذکر آیا اور بھانجوں کا ذکر آیا۔ بس بھانجوں کے ذکر پہ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، کل اللہ نے چاہا باقی جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور بے تکلف رہ سکتی ہے وہ کل کے بیان میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے